السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین، شعبان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے. اس میں رمضان مبارک کی مہینے کی تیاری کر لینا چاہیے، پلان بنانا چاہیے کہ کیسے عبادت زیادہ ہو، کیسے برائی چھوٹے، دنیاوی کام کم سے کم ہو. جو کام دنیاوی کام چل آنے والے ہیں جو رمضان میں ہیں، اس کو تھوڑا سا آگے بڑھا لینا چاہیے یا پہلے کر لینا چاہیے. تیاری جیسے شادی کی تیاری، نوکری کی تیاری، سفر کی تیاری کرتے ہیں نا، ایسے رمضان مبارک کی بھی تیاری کی پلان بنائیے کہ میری ایک بھی دن کی تراویح مس نہ ہو اور کسی بھی رات کی تہجد میری چھوٹے نہیں. میرے معمولات جو دینی ہیں وہ ڈبل ہو جائیں. نقشہ بنا لیا، اگر اپن چاہیں اور کوشش کریں، فکر کریں، کام بن جاتا ہے. ہم فکر ہی نہیں کریں، کوشش ہی نہ کریں، ذہن ہی نہ چلائیں، نہیں ہونے والا. کوئی بھی چیز کیسی دینی ہو دنیاوی ہو. یاد آیا مجھے اچانک، ایک صاحب نے ارادہ کر لیا، ٹھان لیا کہ مجھے حافظ بننا ہے، اور مجید کی فضیلت، حافظ کی فضیلت ان کے سامنے آ گئی تو وہ ادھر متوجہ ہو گئے. فکر اور کوشش شروع کر دی. کب؟ زندگی کے 50 سال پورے ہونے کے بعد ان کو خیال آیا، اچانک خیال آیا کہ بھئی نیک آدمی دنیاوی علوم کے بڑے لیکچرر تھے وہ، لیکن دینی علوم نہیں تھے، یعنی حافظ نہیں تھے. ارادہ کر لیا، تہیہ کر لیا، کوشش شروع کر دی. تو 50 سال کی عمر کے بعد میں حفظ شروع کیا اور حافظ بن گئے 2-3 سال کے اندر. کوشش، ارادہ، فکر. عام طور پر ایسا نہیں ہوتا نا، نہیں ہوتا عام طور، مگر ارادہ کر لیا، کوشش شروع کر دی، کام شروع کر دیا، ہو گئے. اپنی فکر کے اوپر تو رمضان مبارک کے بارے میں فکر کیجئے کہ میں ایک بھی بنا لیجیے پروگرام، یہ میری پلاننگ رہے گی، ایسا ایسا کروں گا، ایسا ایسا کروں گا. جی سونا کم رہے گا، نہ کہ سونا زیادہ ہو سکتا، نہیں، عبادت زیادہ، ایک دم یکسوئی ہو جائے. بہت 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 فائدہ ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور اللہ آپ کو بھی توفیق دے. بہت مزے کی زندگی. تو اس کے لیے پلان بنائیے. اب رہا عید کی تیاریوں کا مسئلہ، ابھی کر لیجیے. کپڑے وغیرہ کا جو مسئلہ ہے کر لیجیے. وہ کہ فرض واجب چیز نہیں ہے، وہ پہن لیجیے. بچوں کو بھی، اپنے لیے بھی اس کی تیاری اب کر لو. مجھے ایک مرتبہ سن کے تعجب ہوا، ایک صاحب جو ہے بتا رہے تھے اور تاخراتوں میں کپڑوں کی تیاری، کپڑوں کی خریدی کے لیے پوری رات لگا دے رہے ہیں لاڑ بازار میں.
ہمارے رمضان ہم پورا رمضان المبارک یعنی پوری رمضان اور رمضان کی پوری کشش اگر دیکھنا ہو تو آپ مدینہ بلڈنگ پہ لاڑ بازار پہ چائے مینار پہ دیکھ لیجیے، کھچا کھچ کھچا کھچ کیا ہے یہ ہماری عورتیں اور مردوں کا حال ہے کہ وہ حریص کی دکانوں پہ ہے، دیگچوں کے پاس ہے، ہوٹلوں پہ ہے۔ سن مت کرو میرے دوستو، ایسا بہت بری بات ہے دوستو، بہت بری بات ہے۔ حتیٰ کہ غیروں کے پاس بھی بات مشہور ہو گئی کہ مسلمانوں کے خوب کھانے کا مہینہ بولتا رمضان ہو، کہ ان کو بھی سمجھ آ گیا ایسا مت کرو، ایسا بہت بری بات ہے۔ تو عبادت کے لیے کی تیاری کرنا، پلان بنا لو، اس کی کوشش شروع کر لو، ٹائمنگ سیٹ کرو اس کی، ایسا کرنا، مجھے ایسا کرنا، میں اتنی نمازیں پڑھتا تھا اب اتنی نمازیں پڑھوں گا، اتنا قرآن شریف پڑھتا اب اتنا قرآن شریف پڑھوں گا، جی میرا ذکر اتنا ہوتا تھا اضافہ کر دوں گا، مسجد میں اتنا وقت میں دوں گا، ایک سوئی میرے رب کے سامنے حاضر، میں ایک سو ہو جاؤں گا، ایسا کچھ پلان بنا دو۔ یہ ہے رمضان المبارک کی تیاری۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے اس کی۔ جیسے ہم گھروں کے بنانے کے بارے میں، اپنی ملازمتوں اور تجارتوں کے بنانے کی اور اپنے بچوں کی شادیوں کے بارے میں پلان بناتے ہیں، اللہ ہم کو ایسے رمضان مبارک کا بھی پلان اور آخرت کا بھی پلان بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد میرا دوست ایک واقعہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، یہ تفسیر میں سبق آموز ہے۔ بادشاہ گزرا ہے سلیمان بن عبد الملک، وہ مدینہ منورہ آئے اور آ کر وہاں کے لوگوں سے پوچھا، بادشاہ نے یہاں پر کوئی ایسے شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ملاقات کی ہو، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے ایسے کوئی؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایک شخص ہے موجود جن کا نام ابو حازم ہے، چلے وہ بلا لو، ملاقات کر لیں گے اس سے۔ میرے دوستو ایک بات یاد رکھو، وہ وسلم کی سنت ہے یہ، آپ نے دعا مانگی تھی، مانگا کرتے تھے آپ، جہاں کسی مقام پر گئے جاتے تو وہاں کے نیک لوگوں سے ملاقات کی دعا مانگتے اللہ تعالیٰ سے کہ اس سرزمین پر اللہ کا نیک بندہ کون ہے، اللہ کا ولی کون ہے، پارسا کون ہے، اس سے ملاقات، اس کے سامنے حاضری، اس سے دعائیں لینا، بہت کام کی چیز ہے۔ جیسے ہم کہیں کسی مقام پر جاتے ہیں نا تو دیکھ لیتے ہیں پہلے کہ یہاں کی مشہور چیزیں کون سی دیکھنے کی، پکنک پوائنٹ کون سے دیکھ لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ناجائز نہیں، جائز چیزیں ہیں تو جائز ہیں، لیکن ایسا یہ بھی دیکھیے جہاں کہیں بھی جا رہے ہیں ہم تو وہاں کے نیک و صلحاء کون ہیں، متقی اور پرہیزگار لوگ کون ہیں، ان سے ملاقات، ان کے لیے وقت رکھیے۔ تو لوگوں نے کہا ابو حازم ہے، بلا لیا گیا، تو ان سے ابو حازم سے سلیمان بن عبد الملک نے کچھ سوالات کیے، سبق آموز ہے۔ بادشاہ نے ان میں سے ایک سوال یہ کیا انہوں نے کہ حضرت یہ بتائیے کہ ہم موت سے گھبراتے کیوں ہیں، موت سے گھبرانے کی وجہ کیا ہے، ڈرتے ہیں موت سے، وجہ کیا ہے؟ اچانک ایک بات یاد آئی ہمارے شاید استاذ نے بہت زمانے پہلے مدرسے میں پڑھ رہے تھے محبوب نگر میں، تو انہوں نے ایک واقعہ سنا تھا، ایک آدمی دبلانے والا تھا، موٹا ہو جاتا، دبلا ہونے کی کیا کیا ترکیبیں کرے، کیا کیا علاج کرنے ہو رہا۔ تو ایک صاحب کو بلایا، ان کو بولا گیا کہ بھئی دبلے نے ہو رہے کیا کرنا، دبلے ہو کیا کرتے کیا بھائی، اب 3 مہینے میں پیسہ پتا نہیں ہوتا، چلے آ رہے بولے مریض جا رہے نا، ٹائم ختم ہوگا ان کا، ارے ہاں ٹائم ہو رہا، 3-4 مہینے کے ہمارے بات ختم ہو گئی،
اب جانو جو ہو رہا جانو کیا کرتے ہیں، بلاؤ کرتے کیا چیز ختم، اسکریپ میں جائیے نا، ختم کر دو، کیا کرتے ہیں ایک ریپر کرتے بیٹھے وہ جو سنا میں نے ڈیڑھ مہینے میں گل گیا تھا اسے ختم ہو گیا، دبلا گاڑی ہو گیا جھٹکے میں. یہ بہت خطرناک چیز ہے، ڈالے تو نیند جاتی، کھانا جاتا، پانی جاتا، خالی نمبر 2 نمبر 1 چلتے رہتا خالی، بس اوپر کا غیب نیچے کا شروع ہے. وہ چیز ویسی ہے، بہت گھبرانے والی چیز ہے اور ڈینجر چیز ہے، وہ موت بہت. تو بولے ڈرتے گئے کو ہم لوگ، تو بڑی اچھی بات ہے فرمائی. قصہ یہ ہے آدمی ویرانے میں جانے سے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، اندھیریوں میں جانے سے گھبراتا ہے، آبادیوں میں آنے سے خوش ہوتا ہے. آبادی میں جانا چاہتا ہے. ہم نے اپنے اعمال سے آخرت کو ویران کر دیا ہے، سنسان کر دیا ہے، تو وہاں جانے سے ڈر لگتا ہے. ہم نے اپنی دنیا کو آباد کیا، ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں. اب اس کو پلٹنا ہو، اس کو آباد کر دو. آبادی میں جانے سے خوشی خوشی ہے، ڈرتا نہیں ہوں. آپ اللہ والوں کے واقعات اٹھا کے دیکھیں تو پتہ چلے گا. حضرت مسیح اللہ صاحب اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رات کے بڑی رات گزرنے کے بعد حضرت کا انتقال ہوا، لیکن اس رات کی ابتدائی وقت سے جو حضرت کی خوشی اور بساط کا حال تھا، خوش ہو، ایسا لگتا تھا کہ اب کچھ شادی ہے، کیا ہو رہا. مسکرا رہے، ہر ایک سے بلا رہے، مسکرا رہے، بار بار نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ رہی ہے، اور اتنی بساط، اتنی خوشی کبھی دیکھی نہیں گئی. اسی رات میں حضرت کا انتقال ہوا. خوش ہوتا ہے، ارے بھائی تمہیں جان اللہ کی طرف. اقبال نے کہا نشان مرد مومن پالتو گویم جو مرد آیا تبسم پر لبے. او مرد مومن کی نشانی میں تم سے بتاؤں، جب موت آتی ہے تو پیشانی پر ہنسی کھیل دیتی ہے، ہونٹوں پر اس کی ہنسی آ جاتی ہے، مسکرا جاتا ہے. تو ویرانے میں جانے سے آدمی ڈرتا ہے، اس واسطے موت سے ڈرتا ہے آدمی کہ ویران کر کے اپنے اعمال سے، وہاں گناہوں کا انبار ہے، نیکیوں سے خالی ہے، سنسان جگہ ہے. ڈر ہوگا کیا ہوگا، ہماری کیا عادت بنے گی. پھر ایک بات سلمان بن عبد الملک نے پوچھی حضرت سے، ابو حازم سے، ہم کو معلوم تو ہو جائے کہ ہمارے لیے اللہ نے آخرت میں کیا تیار کر رکھا ہے، جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے، کیا ہے ہمارا آخرت معلوم ہو جائے. بولے آسان سی بات ہے، قرآن مجید پر اپنے اعمال کو پیش کرو تو پتہ چل جائے گا. قرآن مجید کی کون سی آیت ہے؟ قرآن مجید کی آیت اللہ پاک نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. نیکوکار نعمتوں میں رہیں گے، جنت میں رہیں گے، برے لوگ جہنم میں رہیں گے. دیکھو تم برے ہو رہے ہو، اچھے نمازیں پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو، حلال کھاتے ہو کہ حرام کھاتے ہو، سچ بولتے ہو کہ جھوٹ بولتے ہو، غیبتوں چغلیوں میں ہو کہ نہیں سچائی کے ساتھ ہو، ظلم استبداد کے راستے پر ہو یا کہ عدل انصاف کے راستے پر. دیکھ لو تو دیکھ جو ہے وہ ہے، جدھر کے ہے ادھر چاہیے صاف. تو ابو سلمان بن عبد الملک نے کہا کہ بھئی ایک بات بتاؤ، بولو مجھے، اللہ کی رحمت تو وسیع ہے نا، کہ گناہ گاروں پر بھی حاوی ہے نا وہ. تو حضرت نے فرمایا اللہ کی کلام کو پڑھو پتہ چلے گا. اللہ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب للمحسنین، اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے. نمازاں غیب کر دے رہے ہیں، روزے غیب کر دے رہے ہیں، تراویح غیب کر دے رہے ہیں. ارے کیا یار، اللہ بڑا غفور رحیم ہے بھائی، اللہ بڑا بادشاہ ہے، اللہ بڑا بادشاہ. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ بڑا بادشاہ ہے، رحیم ہے، غفور ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی نادان تریاق کی موجودگی کی وجہ سے زہر نہیں کھاتا. ہڈیوں کا درست کرنے والا کوئی ڈاکٹر، کوئی دوست ہمارا ہے تو جا کے ایکسیڈنٹ نکل لیتا انہیں، میرا دوست ہے نا کیا درست کرتا بول. تم اللہ کی رحمت کی چکر میں غفور بول کے گناہ کر رہے ہیں، نمازاں مسلسل چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، حرام مسلسل کھاتے چلے جا رہے ہیں، برائیوں کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، ظلم استبداد کا پہاڑ توڑ رہے ہیں. تو اللہ بڑے بادشاہ ہے.
اللہ رحیم غفور ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے. اس کو ذہن میں رکھو. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. نیکیاں کرو پھر اللہ کی رحمت کے امیدوار رہو. اعمال پر بھروسہ نہیں، اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرو. مگر نیکیاں کرتے ہوئے برائیوں سے بچتے ہیں. پھر سلمان بن عبد ایک اور سوال کیا، عزت والا آدمی کون ہے دنیا میں؟ بڑی اچھی بات فرمایا، جو صاحب مربت اور عقل سلیم، اللہ اسے عزت دیتے ہیں. نرمی ہو جس کے اندر، حلم و بردباری ہو، اس کی عزت ہوتی دنیا میں. تیز و ترار، ہنگامہ پکار کرنے والا، مار دھاڑ کرنے والا، پکڑنے والا، ایک ایک لغزش پر پکڑ کرنے والا، جی وہ سمجھتا ہے کہ میرا مقام ہوگا. کاموں کو لگنا اس کے نہ کرے بھائی، عزت دے رہی تھی اس کی. حلم و بردبار آدمی کی عزت ہوتی ہے دنیا میں. عقل سلیم رکھنے والے کی عزت ہوتی ہے. عزت والا وہ ہے. ایک اور بات حضرت نے پوچھی، ایک بات بتاؤ حضرت کہ کون سی دعا جلد قابل قبول ہے اللہ کے پاس؟ بڑی عجیب بات حضرت نے فرمائی، لے جس پر احسان کیا گیا نا اس کی دعا احسان کرنے والے کے اپنے پر جلد قبول ہوتی ہے. ہم پریشان حال، مصیبت زدہ کسی سے جا کے مل رہے ہیں، کسی سے بیٹھ کے کر کے دعا کر رہے، کسی یتیم سے مل کے دعا کر رہے. دعا کی درخواست کرنا ایک الگ چیز ہے، کرو وہ بھی کرنا ہے، لیکن کسی غریب اور محتاج اور پریشان حال کی مدد کر دو جو اس کی ضرورت ہے. خاموشی سے اس کی ضرورت کو پورا کر دو. آپ دعا کے لیے بولنے کی ضرورت ہی مت بولو، انہیں زبان سے نہیں، اس کا رواں رواں دعا کو ہوگا. اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک جائیں گے، اس کے لب کپائیں گے جب آپ کا نام لے گا. وہ جب ہاتھ اٹھائے گا وہ اللہ کے دربار میں تو ہاتھ اس کے لرز جائیں گے آپ کا نام لیتے ہوئے. اندرون یہ دعا جب قبول ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو درخواست کرتے کریں، کسی کی مدد کی دیا، تکلیف کو دور کر دی. صحیح تکلیف والے کی تکلیف کو یہ بھی یاد رکھنا. وہ جو ایکٹنگ کر رہے ہیں نا بازاروں میں، سگنلوں میں، وہ نہیں ہوتے، ان کا نہیں حصہ ہے. دودھ کی شیشی نپا ڈکلے کے جو بچوں کو اٹھا لے کر وہ نہیں. جو آپ کے محلوں میں، آپ کے خاندان میں جس کا درد تکلیف آپ کے سامنے، اس کی تکلیف کو دور کرو، اس کی مشکل کو دور کرو. خاموشی سے تو جب وہ دعا کرے گا تو وہ جلد قبول ہوگی اللہ کے دربار میں آپ کے ہوئے. پھر ایک بات آپ نے پوچھی، مسلمانوں میں احمق کون ہے، بیوقوف کون ہے؟ بیوقوف کون ہے مسلمانوں میں؟ حضرت نے اچھی بات فرمائی، احمق بیوقوف وہ ہے جو اپنے کسی بھائی کی ظلم میں اس کا تعاون کرے، مدد کرے. وہ بڑا بیوقوف انسان ہے. اپنے کسی ساتھی، کسی عزیز کے ظلم میں اس کی مدد کر رہا ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنے بھائی کی دنیا کو بچانے کے لیے اپنی آخرت کو ڈسٹرب کر لیا. مثلا کوئی برے کیس میں پھنس گیا، نے چوری کیا اور پھنس گیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ چوری کا عادی ہے. آپ نے اپنے اثر و رسوخ سے وکیل فراہم کر کے پیسے دے کر اور ارباب اقتدار کو بول کر اس کو چھڑا لیا. قاتل کو آپ نے اپنے اثر و رسوخ سے پیسے دے کر وکیل کو رکھ کے چھڑا لیا. چھڑ گیا، ہو گیا. تو یہ بہت بڑا احمق ہے یہ، اس لیے کہ اس نے اس کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر لیا. اب اس کے ظلم کا بدلہ اس کو چکانا ہے قیامت میں. اس کی چوری کا جو سزا قیامت کے لیے اس کو چکانا ہے. اس کو تو ہے چاہے انہوں نے نکالے نا، اس کو چکانا ہے. بہت سے لوگ اس میں غفلت میں ملوث ہیں.
بیوقوف ہے. کسی کی دنیا کو بنانے کے اپنی آخرت کو خراب کر لے رہے. بہت بری بات. ظلم میں کسی کا ساتھ دو. اور مجید نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی کے کاموں میں مدد کرو تم، برائیوں کے کاموں میں مدد مت کرو تم. اپنا بچہ ہی کیوں نہ ہو، جھوٹ بولا تو اس کی گرفت کرو، پکڑو اس کو. غلط ہے، غلط پکڑو. کسی کو مار کیا اپنے بچے کی پیٹھ مت دباؤ. وہ آگے ہنڈا بنے گا. نہیں، غلط. یہ معافی مانگو تم اس سے، معافی مانگو. کیوں کرے؟ پھر اچھا معاشرہ تیار ہوگا، اچھا سماج تیار ہوگا. ہم جائیں گے جب ہمارے بچے جی قوم کے معمار بنیں گے، مصلح بنیں گے، اچھے بنیں گے. ورنہ پھر ہمارے بچے گنڈے بنیں گے، کیونکہ ان کو پروان ہم نے چڑھایا، ان کی پیٹھ ہم نے تھپتھپائی ہے، ان کے ظلم میں مدد ہم نے کی ہے. ہم سرپرست تھے، وہ بن گئے گنڈے. اب دندناتے پھر رہے ہیں. وہ چور ہیں، وہ چکے ہیں، وہ گنڈے ہیں، وہ بدماش ہیں. سماج کے لوگ، محلے کے لوگ، گلی کے لوگ پناہ مانگ رہے ہیں اسے. ارے ظالم ہے ہمارے پاس. اور بھگتنا ان کو، ان سرپرستوں کو، ان بڑوں کو جنہوں نے پیٹھ تھپتھپائی تھی، سر پر ہاتھ رکھا تھا، ان کو خبر میں بھگتنا. بے وقوف ہے وہ جیسا کر کے جا رہے دنیا سے. اور ایک اور بات انہوں نے پوچھی سلیمان بن عبد الملک نے. حضرت یہ بتائیے ہمارے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بادشاہ تھے نا، بادشاہ تھے نا، ہمارے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت نے فرمایا سلیمان یہ سوال چھوڑ دو، جان دو. یہ سوال رہنے دو. سوال نہیں. آپ بولیے ہمارے بارے میں. ان کے باپ دادا بادشاہی تھے نا، ہمارے بارے میں کہا نہیں. یہ جو ٹاپک چھوڑ دو، نہیں بولیے ہمارے بارے میں کیا رہا ہے. اب حضرت نے جو بات فرمائی، سلیمان تمہارے آبا و اجداد نے تلوار کی زور پر لوگوں پر حکومت کی، شمشیر کے زور پر حکومت کی، دبدبہ قائم کیا. لوگ نہیں چاہ رہے تھے پھر بھی ان پر حکومت اور دبدبہ اور تخت اقتدار قائم کیا تمہارے آبا و اجداد نے. اب وہ دنیا سے چلے گئے، اپنے قبروں میں ہے. کاش کہ تم کو معلوم ہوتا کہ آج خبروں میں وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور لوگوں کی زبانوں پر ان کے کیا تبصرے جو خبروں میں گئے ہائے نہیں کر رہے ہیں. پبلک نہیں چاہ رہی، قوم نہیں چاہ رہی، لیکن طاقت بزور شمشیر اقتدار قائم کیا. چلے گئے دنیا سے. قصہ نیا نہیں ہے، یہ پرانا زمانے سے چل رہا. لوگ نہیں چاہ رہے لیکن ان کی حکومت قائم ہے. دبدبا ہر وقت کے پینترے الگ ہیں. کن پینتروں سے حکومت قائم کر لو ٹھیک ہے، لیکن چند دن کی زندگی ہے، جاننا ہے خبروں میں. راحت اندوری نے بڑی اچھی بات کہی تھی، لہو میں بھیگی ہوئی آستین جیت گئی، لہو میں بھیگی ہوئی آستین جیت گئی. چناؤ سب ہار گئے، مشین جیت گئی. ہوا نا سر، مشینوں میں گھپلا ہوا. مطلب نہیں چاہ رہے، پریشان تھے لوگ، لیکن پھر وہی آگے. ایسا پہلے بھی ہوا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، آئندہ بھی ہوگا. یہ دبدبا، یہ طاقت کے زور پر لوگوں پر حکومت کر لی. جو کرنا اس دنیا میں سرزمین پر فرعون کی بھی حکومت رہی، قارون کی بھی حکومت رہی، حامان و شداد کی بھی حکومت رہی. ان کی بھی وزارتیں چلی ہیں، ان کا اپنا دبدبا تھا. جی کہاں ہیں وہ لوگ؟ ارے دوستو ہماری عمر تو 60-70 سال کی، 100 سال قصہ ختم ہو گیا. اس چھوٹی سی زندگی کے اندر اپنی ہمیشہ کی ابد الآباد کی زندگی کو ڈسٹرب کر رہے ہوتا ہوں. مت کرو ایسا. اللہ ہم سب کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.